ایران نے 3 امریکی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اردن میں الازرق ایئر بیس پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ حملے میں متعدد امریکی افسر اور اہلکار مارے گئے۔ ایران نے کویت میں بھی امریکی اڈے کو نشانہ بنایا، 2 ڈرون ہینگرز اور ایندھن ڈیپو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اچھا، پاسداران انقلاب کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے جناب دھمکی دی ہے کہ امریکی حملوں میں تعاون کرنے والے جو ملک ہیں وہ سخت حملے کے لیے پھر تیار ہو جائیں، اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی فوجی کمانڈر نے طیارے گرانے کا جو ایرانی دعویٰ ہے نا اسے مسترد کر دیا ہے، اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اور سینٹکام کے مطابق اردن میں F-35 طیارے تباہ یا نقصان کا شکار نہیں ہوئے۔ ایرانی میزائل ڈرون یا تو روک لیے گئے، وہ یہ کہتے ہیں، یا اہداف تک نہیں پہنچ سکے۔ امریکہ کے 20 سے زیادہ جنگی جہاز، سینکڑوں طیارے اور ہزاروں اہلکار ناکہ بندی پر عمل درآمد یقینی بنا رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے صدف کہ اب اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر اب یہ سارا ایشو دوبارہ سے ریووک ہو گیا۔ اب جب اسٹریٹ آف ہارموز کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، سب دنیا کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز یا جو باقی اسٹریٹس ہیں جہاں سے تجارت، جہاں سے شپمنٹس ہوتی ہیں، کارگو آتا ہے، وہاں پہ ایشوز ہو سکتے ہیں، ممالک وہاں پہ چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں، کانفلکٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو باب المندب، بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں جہازوں اور آئل ٹینکروں کی حفاظت کے لیے اقدامات اب شروع کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کی سربراہی میں بحری دفاعی اتحاد بنے گا۔ سعودی عرب کی سربراہی میں بحری دفاعی اتحاد بنے گا۔ پاکستان، ترکی، مصر، قطر، یمن، اردن، کویت سمیت 14 ملکوں نے حمایت کا اعلان کر دیا اس اتحاد کی۔ اور جناب سعودی وزارت دفاع کے مطابق بحری سلامتی، بین الاقوامی بحری گزرگاہوں اور عالمی تجارت کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا ہے۔ اچھا، سعودی عرب اس بین الاقوامی اتحاد کا بانی اور مرکزی ہیڈ کوارٹرز کا میزبان ہوگا، تو یہ ایک نئے الائنسز بن رہا ہے۔ کہتے ہیں نا، جب اس طرح کی وارز ہوتی ہیں تو پھر نئی اپرچونٹیز بھی سامنے آتی ہیں۔ اب مستقل یہاں کی ناکہ بندی کا جو معاملہ ہے، اس پر جو ہم دیکھ رہے ہیں اسٹینڈ آف ہے، اس کو لے کر اب دنیا، خاص طور پہ وہ ممالک جو زیادہ ڈیپینڈنٹ تھے آبنہ ہرمز پر، وہ اب ایک نئے روٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکی اسلحہ ذخائر میں کمی کی اطلاعات بھی کافی زیادہ آ رہی ہیں، اور یہ رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے اسلحہ ساز کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کو پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائلوں کی تیاری کے لیے $58.6 ارب کا ایک بڑا معاہدہ دے دیا ہے۔ اور لاک ہیڈ مارٹن کے مطابق نئے فنڈز کے ذریعے 2030 تک پیٹریاٹ میزائلوں کی پیداواری صلاحیت 3 گنا بڑھائی جائے گی۔ یعنی کہ میں یہ حیران ہوں کہ یہ تو امریکہ تو بھائی لوگ دنیا بھر کو سپلائی کر رہا ہوتا ہے، اب یہاں پر انہیں اپنے ہی اسلحہ ذخائر بڑھانے پڑ گئے۔ اور پیٹریاٹ بھی وہ کہ جو ایران کے 2-2, 4-4, 5-5 میزائلوں کی مار ہیں، وہ پیٹریاٹ امریکہ کے اب لاک اینڈ ہیڈ مارٹن جو ہے وہ دوبارہ 2030 تک 3 گنا زیادہ وہ بل کرے۔ تو پیٹریاٹ امریکہ اپنے لیے تھوڑی استعمال کر رہا ہے، وہ تو اسرائیل کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ پیٹریاٹ اپنے مشرق وسطیٰ میں بھی سارے ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ وہ دفاعی صلاحیت کہاں گئی؟ وہ کس دن امریکہ کے کام آئے گی؟ وہ آئرن ڈوم اور نہ جانے کیا انہوں نے نہیں بنایا ہوا ہوتا، وہ کیا انہوں نے ایک پورا ایک کہتے ہیں نا فساد ہمارے سامنے رکھا تھا بنا کے۔ ابھی سب مت معلوم ہوتی ہے مجھے۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ مسعود احمد، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بریگیڈیئر صاحب، میں جاننا یہ چاہوں گا کہ جو سعودی عرب کی اب قیادت میں، سربراہی میں ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے جو کہ عالمی گزرگاہوں کا دفاع کرے گا تاکہ جو عالمی تجارت ہے اس کو کوئی نقصان نہ ہو، جو آئل ٹینکرز کی آمد و رفت ہے وہ متاثر نہ ہو۔ پاکستان نے اس کے اتحاد کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ کمیشن، اس کو آپ کتنا مضبوط دیکھ رہے ہیں اور کیا یہ واقعی پروٹیکٹ کر پائے گا عالمی گزرگاہوں کو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوا تو ایک اور الٹرنیٹیو تھا، اسپیشلی کہ سعودی عرب کے کو ہم دیکھیں تو ایسٹ سے ویسٹ انہوں نے یہ پائپ لائن لے کے گئے ہوئے تھے اور ینبو پہ، اور وہاں سے وہ آلموسٹ 4 ملین سے لے کے 7 ملین تک آئل وہ وہاں سے ایکسپورٹ کرتے تھے۔ اب جب باب المندب کی ڈسٹرکشن ہوئی تو اس سے بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوا، کیونکہ دیکھیں 12% ورلڈ اکانومی، 30% دنیا کے جو کنٹینرز ہیں وہاں سے گزرتے ہیں۔ باب المندب کی اپنی امپورٹنس ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کی اپنی امپورٹنس ہے، سویز کینال کی اپنی امپورٹنس ہے۔ اب ایک اور نئی ڈیولپمنٹ آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جو سٹرائکس ہوئے ہیں ایجپٹ میں، نارتھ میں جو 2 LNG کنٹینرز کو ہٹ کیا گیا ہے، تو وہ سویز کینال کے ساتھ ہی کھڑے تھے جہاں سے کراسنگ ہوتی ہے ٹو میڈیٹرینین سی۔ ایک میسج وہاں بھی یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ دونوں ایگزٹس جو ہے ریڈ سی میں، چاہے وہ سویز کینال ہے
बाब अल मंदब है, हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो एक वाज़ेह मैसेज है। सो देयरफॉर ये कोलिशन जो सऊदीज बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप देखें कि बहुत सारे मुसलमान कंट्रीज हैं, और इसमें अगर जिस चीज़ से आप देखें इसमें यूएई शामिल नहीं है, ओमान शामिल नहीं है, बाकी सारे स्पेशली रेड सी के अंदर जो ममालिक हैं, सोमालिया इसमें शामिल है, जिबूती इसमें शामिल है, सूडान इसमें शामिल है, इजिप्ट इसमें शामिल है, इसमें एरिट्रिया इसमें शामिल नहीं है, और सब्सिक्वेंटली आप देखें अमेरिका तो इसमें अल्टीमेटली आ जाएगा, यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें शामिल हो जाएंगे। सो और ये एक थ्रेट होगा यकीनन होतीज के लिए, तो होतीज के लिए मुश्किल ये हो सकता है, वहाँ मुश्किलात आगे आ सकती हैं। सिमिलरली अगर देखें कि प्रोलॉन्ग होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और जिस तरीके से इंटरनेशनल ओपिनियन जो पहले बड़ा सिंपैथेटिक था टुवार्ड्स ईरान के सपोर्ट में खड़े थे, लेकिन विद द रीसेंट डेवलपमेंट जिस तरीके से स्ट्राइक्स हो रही हैं, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन भी चेंज हो रहा है, वो कैसे ईरान जा रहा है। तो हो सकता है अगर हालात सेटल नहीं होते हैं तो एक अमेरिका भी एक कोलिशन बना सकता है, बना के वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करने की कोशिश करेगा, जिससे ज़्यादा नुकसान होगा और फर्दर इलाके में अफरा तफरी फैलेगी और नुकसान होगा। फिर यकीनन देखें इकॉनमी पे इम्पैक्ट होगा, ऑयल पे इम्पैक्ट होगा। तो ये जो से डेवलपमेंट है, सो इट्स ए डेटरेंस के तौर पे दीज आर द डेवलपमेंट्स जो सऊदीज कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऑनली एग्जिट था अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो वहां से वो निकलते हैं। तो लेकिन वो अगर आप बंद कर रहे हैं तो वो एक कोशिश की जा रही है। होतीज को देखें तो अगर मैप आप देखें तो नॉर्थ में कंसंट्रेटेड है, बाब अल मंदब में वो है नहीं है। बाब अल मंदब में नीचे वाली गवर्नमेंट है, साउथ की यमन की इंटरनेशनल रिकग्नाइज गवर्नमेंट है, बट स्टिल दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिस्टर्ब द शिपिंग जो भी है रेड सी के अंदर, उनके पास वो कैपेबिलिटीज है। उनके पास आपने देखा कि मिसाइल्स भी हैं, लास्ट टाइम कुछ महीने पहले उन्होंने इजराइल को हिट भी किए वहां से। सो दे हैव द कैपेबिलिटी। यकीनन ईरान की सपोर्ट उनको साथ शामिल है, दैट्स वाई वो बहुत वहां पे मजबूत हुए हैं। लेकिन एक ये भी बात है जहाँ पे ये चीजें डेवलप हो रही है बिहाइंड द सीन, सऊदीज और यमनीज के आपस में हुतीज की बात भी चल रही है, तो देखें। और इसी तरीके से ओमान और ईरान की भी बात चल रही है टू स्ट्रक ए डील कि जो मैकेनिज्म डेवलप करना है फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छा, तो ये जो नई अलायंस जो बहरी दिफाई इत्तेहाद की बात हो रही है जिसकी सरबराही सऊदी अरब करेगा, ये अगर तो कहते हैं ना इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, ये एक नया रूट मिल जाता है और अग्री कर जाते हैं, आपके ख्याल में उसके बाद आबनाए हरमुज की क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी, उसका क्या स्टेटस रह जाएगा, और फिर अल्टीमेटली इवेंचुअली ये दोनों ममालिक के दरमियान, अमेरिका ईरान के दरमियान जो जंग की कैफियत है ये फिर डाई डाउन हो जाएगी, फिर हालात किस तरह का रुख इख्तियार करेंगे? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि यहाँ से असल में ये है कि आप देखें ना, जब रेड सी में जो सऊदी जब दाखिल होते हैं उनके पास दो ऑप्शन है, आइदर वो बाब अल मंदब की तरफ जाए, वहाँ से एशिया को निकलें, क्योंकि देखें कि मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट्स होती है चाइना है और बाकी फार ईस्ट एशिया के ममालिक है, तो इंडिया है, तो उधर उसके लिए वो बाब अल मंदब को यूज़ करते हैं। ऊपर से अगर नीचे बाब अल मंदब बंद होता है तो सुएज कैनाल में वो इतनी लोडिंग के वो कैपेसिटी नहीं है बर्दाश्त करने की, क्योंकि शैलो वाटर है, तो वो मतलब आप तेल तो लेके जा सकते हैं, वो कैपेसिटी या क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो वहां पे वो मसला आ सकता है। जबकि आप देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत ज़्यादा है, वहाँ ऑलमोस्ट 27 मिलियन है एनुअली, यहाँ पे ऑलमोस्ट देखें इट इज़ अबाउट 7 to 10 मिलियन की बात होती है, लेकिन अगर बंद हो जाए तो ये मसला है। लेकिन एक और चीज़ है, अब फ्यूचर में लोगों को अब रियलाइज़ कर गए हैं जीसीसी कंट्रीज़ ने भी, क्योंकि फ्यूचर में इट हैज़ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है एक हथियार बन चुका है, न्यूक्लियराइज्ड हो चुका है। सो जब भी कोई मसला होगा दुनिया में तो ये बंद हो सकता है। दैट्स वाई वो अल्टरनेट ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी हमने कहा कि सऊदी ईस्ट से वेस्ट यनबू की तरफ गए हैं, यूएई वाले हैं गल्फ ऑफ अदन को यूज़ करते हैं, वहाँ से बाब अल मंदब को यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली इराक के पाइपलाइंस गई हुई हैं, सऊदी अरब के दरमियान से भी गुजरती हैं, जो अभी तक यूज़ नहीं हुई है, जंग के बाद बंद हो गई थी। सिमिलरली उनकी पाइपलाइंस गुजरती है टुवर्ड्स तुर्की के अंदर से भी गुजरती हैं। सो इराक के पास भी ऑप्शन है, बाकी कंट्रीज के पास भी ऑप्शन है, लेकिन मसला आएगा मोस्टली अगर कतर के लिए है, जो एलएनजी के लिए है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा, बट दैट विल टेक टाइम।
لیکن ایک اسٹڈی ہے اس کے مطابق یہ ہے بائی ایئر 2030 یا 35 تک جو اسٹریٹ آف ہارمز کی جو امپورٹنس ابھی ہے وتھ الٹرنیٹیو مینز کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اچھا مسعود صاحب، یہ ایک ہم نے ایک اور بھی پیٹرن دیکھا ہے، ایک نیو پیٹرن بلکہ دیکھا ہے کہ امریکی جہاز سمندر سے اڑان بھرنے کے بعد ایران پر حملے کر رہے ہیں. کسی عرب سرزمین سے حملے نہیں ہو رہے. کوئی ہم کہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ میں یا کسی عرب ملک میں امریکہ کی ملٹری بیس سے حملے کیے جا رہے ہیں ایران کے اوپر تو ایسا نہیں ہو رہا، لیکن ایران ریٹیلیشن میں امریکی جہازوں کے بجائے جو عرب ممالک ہیں ان پہ حملے کر رہا ہے. سر، ایران اب کس طرح کا تاثر دینا چاہتا ہے؟ کیا ایران اب یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ فائنلی وہ اس ورج پہ ہے کہ اب اس جنگ کو پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلانے کے لیے وہ ریڈی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ایران کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ GCC کنٹریز ایک ویک پوائنٹ ہے، ولنریبلٹی ہے ان کی. اور کیونکہ اگر آپ امریکن بیسس وہاں پہ تو ان بیسس کے گارڈ میں وہ جب وہ اسٹرائکس وہاں پہ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں جس طرح امریکہ نے ان کے جو سول انفراسٹرکچر پہ ایران میں حملے کیے تو ایران نے اس کے جواب میں کویت پہ اور بحرین میں انفراسٹرکچر پہ حملے کیے. تو وہ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ان کو تکلیف ہوگی GCC کنٹریز کو، اور یہ پریشرائز کریں گے امریکہ کو کہ جنگ کو بند کر دیں اور ایک سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. جس طریقے سے ابھی سعودی ڈیفنس منسٹر ابھی امریکہ میں ہی میٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، وہاں پہ بھی یہی بات کی گئی ہے کہ فردر اسکیلیشن کہ وہاں پہ مزید اس پہ نہ ہو. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ جو ممالک جو ہیں ان کو ایران کو پتہ ہے کہ ان کی جو ریجن میں خاص طور پہ US کے بیسس سے اب ایک آبجیکٹو یہ بھی ہے ایران کا کہ یہ وہ چاہتے ہیں، جس طرح MOU میں بھی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی 30 ڈیز کے اندر امریکہ جو ہے اپنے جو ٹروپس سے وہاں سے ویکیٹ کرنا شروع کر دے گا. تو دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ امریکہ نے کوشش کی ہے جو جارڈن میں اپنے ایسٹس شفٹ کیے ہیں. دیٹس وائی اگر جو جارڈن میں اب اسٹرائکس ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنے جہاز بھی شفٹ کر دیے ہیں، بلیک ہاکس بھی شفٹ کر دیے ہیں. وہاں ان کے آلموسٹ 4000 ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں، تو وہاں پہ اسٹرائکس دیٹس وائی ہو رہی ہیں. سو الٹیمیٹلی دیکھیں اب ایرانی چاہتے ہیں کہ وہ GCC کنٹریز کو ویکیٹ کر دیں. سو وہ چاہتے ہیں کہ جغرافی تو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں، دیکھیں سیٹل دیئر ایشوز ود دی GCC کنٹریز. اور GCC کنٹریز کا بھی یہی ماننا ہے کہ وہ ہم اپنی چیزیں ایران کے ساتھ سیٹل کریں گے تاکہ ہم آپس میں بیٹھ کے. تو مسعود صاحب، اس سے تو مطلب یہی نکل رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجی کام کر رہی ہے ایران کی، جس سے ہم بڑا پریشان ہوتے تھے کہ GCC کنٹریز کے امریکی بیسس پہ اٹیک کرنا تو کہیں یہ کنٹری شامل نہ ہو جائیں. اب جب امریکی جہاز سمندر سے اڑان بھر رہا ہے اور ان کنٹریز کی سرزمین سے حملے نہیں ہو رہے ہیں جس کے لیے بار بار تنبیہ کرتا رہتا ہے ایران، تو یہ تو ایران کی ایک وننگ پوزیشن ہو گئی ہے. جو وہ چاہ رہا تھا وہی ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ بھی سمجھیں کہ GCC کنٹریز ہیں وہ اب امریکہ پہ سیکیورٹی پرپز سے ریلائی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے، جو پوری گیم تھی پیٹرو ڈالر کی گیم تھی اور امریکہ کا انفلوئنس کیا تھا یہاں پہ جو بیسس انہوں نے بنائے ہوئے تھے. بیسیکلی وہ کنٹرول کر رہے تھے آئل کو ڈالرز میں بیچ رہے تھے. اب جب یہ یہاں سے بیسس ویکیٹ ہوں گے، جو یہاں سے نکل جائیں گے تو آپ دیکھیں پھر لوگ اپنے مقامی کرنسی پہ تیل بیچیں گے. سو امریکہ کی جو ویلیو ہے، جو ان کی اکانومی ہے وہ تو گر جائے گی. $39 ٹریلین کی تو آلریڈی وہ بتا رہے ہیں ان کے ٹیکس ہیں. اب مزید جب آپ کے ڈالرز نہیں چلیں گے تو پھر ان کو بڑا نقصان ہوگا. دیٹس وائی دیکھیں ایرانی پریشر رکھ رہے ہیں. اور جہاں تک ہے شپ سے وہ اگر وہ اپنے کیریئر سے فلائٹ وہ ٹیک آف کر رہے ہیں یا ڈیگو گارشیا سے بھی UK نے ان کو الاؤ کر دیا کہ وہاں اس کو یوز کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو جارڈن میں ان کے پریزنس سے یا جو خلیجی ممالک کے اندر جو ان کے بیسس تو موجود ہے نا، دیٹس وائی وہ وہاں پہ اسٹرائکس کر رہے ہیں. ان کے پاس تو اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. آپ دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ابھی جو براڈننگ کی کوشش کی جا رہی جنگ میں، کیسپین سی میں کیا ہوا، ایجپٹ میں کیا ہوا، جارڈن میں کیا ہو رہا ہے، عراق کے اندر کیا ہوا، ریڈ سی میں کیا ہو رہا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ عجیب و غریب صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور ایک براڈننگ کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اور اس میں ایک امپورٹنٹ ملک ہے جو بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے، وہ اسرائیل ہے. رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے بڑے ان ڈیپتھ ہمیں بہت چیزیں بتائیں.